كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، نرضي الناس. یہ کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو اپنی انا، غرور، دولت اور طاقت کا غلام تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ طاقتور ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے پاس کام کرنے والے اس کے غلام ہیں۔ اپنی اس نشے میں وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر ظالمانہ انداز میں زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک طاقت ایسی بھی ہے جس کو زوال نہیں، جو ہر چیز پر قادر اور جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے۔ پھر ایک دن خدا کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی اور اس شخص کی طاقت خاک میں مل گئی۔ شہر کی معروف شاہراہ پر واقع 5 منزلہ عمارت کے سامنے سیاہ رنگ کی قیمتی کار آ کر رکی تو ڈرائیور نے جلدی سے اپنی سیٹ چھوڑ کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ چہرے پر تمکنت لیے شیخ زبیر کار سے باہر نکلا۔ شیخ زبیر کا قد تقریباً 6 فٹ تھا، جسم بڑا ہوا، پیٹ نکلا ہوا، آنکھوں پر سیاہ قیمتی اینک اور تراش خراش کی ہوئی مونچھیں، نفیس پینٹ کوٹ، خوبصورت ٹائی اس کے اچھے ذوق کی پہچان تھی۔ اس کے لب و لہجے میں ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ شیخ زبیر اپنی مخصوص چال کے ساتھ عمارت کے داخلی دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس 5 منزلہ عمارت کا مالک شیخ زبیر ہی تھا۔ اس کی پہلی منزل پر اس کی کمپنی کا آفس تھا، جبکہ باقی حصہ مختلف کمپنیوں کو اس نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وہ محض اس عمارت سے ہر ماہ لاکھوں کا کرایہ وصول کرتا تھا۔ بزنس کی دنیا میں شیخ زبیر کا ایک نام تھا۔ اس کے انتہائی قریب رہنے والے جانتے تھے کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین اور سرمایہ کار ہے۔ دور سے رہنے والے تو محض اس کو ایک امیر ترین انسان کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ ملک کے اندر اس کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی بھی تھی۔ اس کے اپنے ذاتی کئی ٹرالے بھی چلتے تھے۔ شہر میں ایک بزنس مین کی پہچان رکھنے والا شیخ زبیر کا دوسرا چہرہ سب سے مخفی تھا۔ اس کی حقیقت اس کی بیوی بھی نہیں جانتی تھی کہ شیخ زبیر ایک معزز جرائم پیشہ بھی ہے، جو اپنی کالی کمائی کو بزنس کی چکی میں گھما کر سفید کرنے کے لیے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ اس کے کالے دھندوں کے بارے میں وہی جانتے تھے جو اس کے بہت ہی قریب تھے اور اس کے ساتھ اس کے کام میں شامل تھے۔ شیخ زبیر کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایک ایسا سخت پتھر تھا کہ اس کی حقیقت کا اس کو پتہ چلتا تھا، جس کو اس پتھر سے گہری چوٹ پہنچتی تھی۔ شیخ زبیر کے بہت ہی قریب ترین رہنے والوں میں ایک نام زہیب شاہ کا تھا۔ کئی سال پہلے جب آسمان خوب بارش برسا رہا تھا تو شیخ زبیر کا ڈرائیور نواب خان اس بچے کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نواب خان کسی کام سے واپس گاڑی میں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سڑک کنارے کھڑے اس معصوم بچے پر پڑی تو نرم دل انسان نواب خان نے گاڑی روک لی۔ وہ حیران تھا کہ رات کے اس وقت برستی ہوئی بارش میں یہ بچہ کس کا ہے۔ نواب خان نے اس بچے کو پیار سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے، کیا وہ راستہ بھول گیا ہے۔ تب بچے نے بتایا کہ وہ راستہ نہیں بھولا ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ جس رشتہ دار کے پاس وہ رہتا تھا انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ واپسی پر جب شیخ زبیر نے نواب خان کے ساتھ بچہ دیکھا تو اس کے بارے میں دریافت کیا۔ نواب خان نے ساری بات بتا دی۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب شیخ زبیر کے دل میں نرمی کی ایک لہر دوڑی، یا پھر اپنا کوئی فائدہ سوچ کر اس نے بچے کی اچھی پرورش اور تعلیم کا حکم دے دیا۔ نواب خان دنیا سے چلا گیا اور زہیب جوان ہو گیا۔ وہ پڑھ لکھ گیا تھا، اس کے پاس بزنس کی ڈگری تھی۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف ایک بار دیکھ کر اپنا دل ہار سکتی تھی۔ زہیب نے یہ بات اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھی ہوئی تھی کہ شیخ زبیر کا اس کی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے، جس نے اس کو نئی زندگی دی، اسے پڑھایا لکھایا اور اچھا انسان بنایا۔ وہ نواب خان کے احسان کو بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ جب زہیب کی تعلیم ختم ہو گئی تو شیخ زبیر اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ زہیب واحد نوجوان تھا جو شیخ زبیر کے گھر جا سکتا تھا، اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ بات کر سکتا تھا۔ وہ بھی جب چاہتے تو اپنے بنگلے سے قریب واقع سروٹ کوارٹر سے زہیب کو بلا لیتے تھے۔ زہیب کو 2 سال گزرے تھے شیخ زبیر کے ساتھ اس کے دفتر میں آتے ہوئے۔ بہت سے کام اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ جو کام شیخ زبیر کسی کو نہیں کہتا وہ کام وہ زہیب سے کہہ دیتا تھا، اور زہیب اس کام کی گہرائی میں جائے بغیر محض یہ خیال کیے کہ یہ اس کے مالک کا حکم ہے فوراً وہ کام کرنے کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ وہ اپنی وفاداری اور ذمہ داری سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے مالک کا حکم بجا لانے میں کسی تغافل
سے کام نہیں لیتا ہے۔ اس کے کام اور سعادت مندی کو دیکھ شیخ زبیر بھی خوش تھا اور اکثر وہ اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے صحیح جگہ وقت اور پیسہ لگایا ہے۔ مستقبل میں وہ زہیب سے اور بھی فائدہ لے سکتا ہے۔ جب زہیب اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا تو پہلی بار شیخ زبیر نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم عملی زندگی میں قدم رکھ لو۔ اس کے بعد زہیب کو شیخ زبیر اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس میں لے گیا۔ شہر کی بڑی سڑک پر اور بھی کئی کمپنیوں کے ٹرانسپورٹ گودام اور دفاتر تھے، لیکن شیخ زبیر کا گودام سب سے بڑا اور منفرد تھا۔ ایک بڑا بورڈ آویزاں تھا جس پر شیخ ٹرانسپورٹ کمپنی لکھا ہوا دور سے دکھائی دیتا تھا۔ اس گودام کے ساتھ ایک دفتر بنا ہوا تھا، وہاں اس کمپنی کا منشی بیٹھتا تھا جو آنے والے مال کی بکنگ اور ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ رات کو اس کی جگہ دوسرا آدمی آ جاتا تھا۔ اس جگہ رات دن کام ہوتا تھا۔ 4 ٹرک آتے ہیں اور 5 ٹرک مال سے لوڈ ہو کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس دفتر کے پیچھے ایک اور دفتر تھا اور پھر ایک راہداری آتی تھی اور پھر سامنے ایک کمرہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے میں شیخ زبیر کا خاص آدمی بیٹھتا تھا جو اس ٹرانسپورٹ کمپنی کی پوری طرح سے دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کا نام اختر خان تھا۔ زہیب نے جب پہلی بار اس شخص کو دیکھا تو اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی سی پھیل گئی۔ اس کا 5 فٹ 10 انچ قد تھا، جسم صحت مند اور چہرہ پٹھانوں کی طرح سرخ و سفید تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی داڑھی ایسی تھی جیسے کئی دن کی شیب بڑھی ہو۔ حقیقت میں اس کے چہرے پر ایسی ہی داڑھی رہتی تھی۔ اس کے اندر کی کرختگی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ جو ہی شیخ زبیر اس کمرے میں داخل ہوا، اختر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے کچھ باتیں کی اور پھر شیخ زبیر نے زہیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے ملو، یہ زہیب ہے۔ اختر نے زہیب کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، یہ وہی زہیب تو نہیں ہے جو ہاسٹل میں پڑھائی کر رہا تھا؟ اختر کا لب و لہجہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کوئی پٹھان ہے۔ شیخ زبیر مسکرایا، ہاں یہ وہی ہے، تعلیم مکمل کر چکا ہے، اب یہ میرے ساتھ کام کرے گا، تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا اور جو کہے اسے غور سے سننا اور پھر اس پر ایسے عمل کرنا جیسے میں نے ہی کہا ہو، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا، اختر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم چلتے ہیں، بس یہی بتانا تھا، شیخ زبیر نے کہا اور زہیب کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زہیب کی اختر کے ساتھ وہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد شیخ زبیر کا پیغام لے کر زہیب کئی بار اختر کے پاس گیا تھا۔ کبھی کوئی لفافہ زہیب کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور کبھی وہ جا کر محض اتنا ہی کہتا تھا، افضل کو گاڑی میں بٹھا دو، اسے آج رات ہی جانا ہے۔ اختر اس بات کو غور سے سنتا اور اس بات میں سر ہلا کر جواب دیتا، آج ہی بیٹھ جائے گا۔ زہیب کے لیے آفس میں الگ کمرہ تھا جہاں وہ چند مخصوص فائلیں چیک کرتا تھا اور جو بات اسے شیخ زبیر تک پہنچانی ہوتی تھی وہ اس تک پہنچا دیتا تھا۔ شیخ زبیر کے ساتھ کسی بھی اہم معاملے پر بات کرنے کی اجازت صرف زہیب کو ہی تھی اور اس کے بعد اگر شیخ زبیر چاہتا تو وہ خود کسی آدمی سے بات کر لیتا۔ شیخ زبیر اپنی مخصوص تمکنت سے بڑی چال کے ساتھ اپنے آفس روم میں پہنچا تو کچھ دیر کے بعد ہی زہیب نے کمرے میں جھانک کر دھیمے لہجے میں کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ شیخ زبیر نے اجازت دی، ہاں آ جاؤ۔ زہیب نے دروازہ بند کیا اور اجازت ملتے ہی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل شیخ زبیر کے سامنے رکھ دی۔ کیا ہے یہ؟ شیخ زبیر نے ایک نظر فائل کی طرف دیکھا۔ زہیب نے جواب دیا، ریزائن ہے سر۔ تمہارا؟ غیر متوقع طور پر شیخ زبیر کے ہونٹوں پر ہلکی تبسم کی لکیر نمودار ہو گئی۔ میری زندگی آپ کے احسانوں تلے سانس لے رہی ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں ایسا کرنے کی بجائے موت کو منہ سے لگا سکتا ہوں۔ زہیب نے کہا، یہ عرفان احمد کا ریزائن ہے۔ ایک دم شیخ زبیر چونکا۔ عرفان احمد کا ریزائن ہے؟ کہاں ہے وہ نہیں آیا۔ تو پھر یہ ریزائن تم تک کیسے پہنچا؟ زہیب نے بتایا، آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے ایک آدمی آیا تھا، وہ عرفان احمد کا ریزائن دے کر چلا گیا۔ شیخ زبیر نے اپنی نگاہیں کاغذ پر جما دیں۔ بظاہر وہ اس کا ریزائن پڑھ رہا تھا لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک لاوا ابل رہا تھا جس کی اس نے اپنے ماتھے پر ایک شکن بھی ابلنے نہیں دی تھی۔ زہیب کو لگ رہا تھا شیخ زبیر پرسکون ہے۔ عرفان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ایک دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے یہ نوکری چھوڑ رہا ہے۔ ہم نے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا اس لیے وہ ہماری کسی شرط کا پابند نہیں ہے۔ شیخ زبیر نے ایک دم زہیب کی طرف دیکھا، تم پتہ کرو عرفان نے کون سی کمپنی جوائن کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، زہیب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ۔ شیخ زبیر نے لاپرواہی سے وہ کاغذ ایک طرف رکھ دیا۔ جو ہی زہیب کمرے سے باہر نکلا، شیخ زبیر کے اندر ابلنے والا لاوا اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا۔ اس کے کرخت چہرے پر چنگاریاں برسنے لگی، آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور وہ دانت پیس کر بولا، کل کا مجبور، لاچار، بے بس، روٹی سے تنگ عرفان احمد میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا کہ مجھے نوکری دے دو، وہ اس کمپنی کے لیے اپنا تن من لگا دے گا۔ آج میری کمپنی سے حاصل کیا ہوا تجربہ اور مارکیٹ میں جان پہچان دوسری کمپنی کے لیے استعمال کرے گا، میرے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ تمہاری یہ جرأت مجھے بہت مہنگی پڑے گی عرفان احمد، تم کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔
سأكون أنا من أرضانا، لن أسعى لرضاهم، وأكون أنا ما هو أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا